بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوشنود علی خان صاحب کے سامنے بولنا خاصا مشکل کام. میرے استاد ہیں اور مجھے جرنلزم میں لانے والے اور مجھے تحفظ دینے والے، پروٹیکٹ کرنے والے اور مجھے لے کر چلنے والے خوشنود علی خان صاحب ہیں. میرا مزاج اسی قسم کا تھا. اگر یہ اس وقت آبیاری نہ کرتے، یہ میرا ہاتھ نہ پکڑتے تو میں جرنلزم چھوڑ جاتا، میں کوئی اور کام کرتا، اور شاید چھوڑ جاتا تو بہتر ہی تھا کیونکہ میرا اچھا کام کرتا تھا اگر جرنلزم میں آ گیا. میں گزارش کرنا چاہوں گا چند باتیں، کیونکہ یہاں دیکھیں یہ جرنلسٹ بیٹھے ہیں، سینئر لوگ بیٹھے ہیں، اور یہ وہ لوگ بیٹھے ہیں جنہیں معاشرے کی رہنمائی کرنی ہے. ملتان میں ایک شخص تھا، وہ گرمی بڑی شدید کو آج سے 20 سال پہلے، تو برف بیچتا تھا. اس نے برف کا پھٹا لگایا ہوا تھا، ان پڑھ تھا. تو ایک اخبار نے نوائے وقت نے ایک سب ایڈیٹر فارغ کر دیا. وہ سب ایڈیٹر اس کے پھٹے میں بیٹھنا شروع ہو گیا. تو اس نے کہا چاچا جی اخبار نہ کٹ لئیے. وہ برف والے نے اخبار نکال لیا، شیر پنجاب. اب اس کو میرے پاس ملنے آیا تو وہ مجھے کہنے لگا کہ جی میں دو نا پاڑو منڈے رکھے نے. اچھا مجھے سمجھ نہ یہ پاڑو کیا ہوتا ہے. میں نے کہا کی مطلب؟ آ جڑے لکھتے نے میں دو منڈے رکھے نے تو وہ اخبار بنا لیندے نے، بس کم چلتا پیا، اللہ کا شکر ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا جو سب سے پہلا ہمارا جو قصور یا ہمارا جو جرم یا ہماری جو کوتاہی تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے ہر نتو خیرے کو ایڈیٹر بننے دیا. ہم نے وہ راستہ نہیں روکا، ہم روک سکتے تھے. اگر ہم اس پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوتے نا، وہاں سٹینڈ لیتے. ایسے لوگوں کے بعد اخبارات کے اشتہار ہیں. ایک اخبار آپ نے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا، المنظور. وہ تونسا میں ہمارا نیوز ایجنٹ ہے منصور خان، تو اس نے المنظور اخبار نکالا ہوا ہے. اور آپ ذرا تصور کریں گے بزدار صاحب نے ان کو کروڑوں روپے کے اشتہارات دیے. تو سوال یہ کہ ایک ان پڑھ آدمی جو کہ نیوز ایجنٹ تھا، جس کی تعلیم 8 جماعت بھی نہیں ہے، اس کو اخبار کا ڈکلریشن کیسے ملا؟ سوال تو یہ ہے. اور یہ کام تھا سی پی این ای کا، یہ کام تھا اے پی این ایس کا، یہ کام تھا اخباری تنظیموں کا کہ ہم ان کو کسی نہ کسی طریقے سے روکتے. اور جتنا یہ محدود ہوتا، آپ ذرا اس کی آپ خود ہی کمپیریزن کر لیں کہ اخبار کتنا مشکل ہے کہ 70 سال میں 10 اخبار نہیں نکلے پاکستان میں. فرام 62 جب وہ کوہستان نکلا، 62 سے لے کر 90 تک کوئی اخبار نہیں نکلا. 90 میں 2 بندے، جن میں سے ایک خوشنود علی خان صاحب ہے، ضیاء صاحب ہے، انہوں نے مل کے روزنامہ پاکستان نکالا اور دوبارہ اس میں زندگی ڈالی پرنٹ میڈیا میں. ورنہ پرنٹ میڈیا کسی کی جرت ہی نہیں اخبار نکالنا. 70 سال میں تو 70 اخبار نہیں نکلے، اور 10 سال میں 70 چینل کھڑے ہو گئے. آپ یہیں سے اندازہ لگائیں کہ اخبار کی صحافت کتنی مشکل ہے اور چینل کتنا آسان ہے. اب یہیں سے پھر دوسری بات جو میں نے سیکھا، میں نے اساتذہ سے سیکھا. خان صاحب میرے استاد ہیں، میں نے سیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. قلم نیچے والے ہاتھ سے پکڑ نہیں جا سکتا. کوئی بندہ نہیں آپ نے دیکھا جو ایسے لکھ رہا ہو. قلم جب بھی لکھ رہا ہے اوپر والا ہاتھ ہے، یہ نیچے والا ہاتھ ہے. مائک کمزور ہے، قلم کو کمزور نہیں. جس کی قلم اللہ تعالیٰ نے جس کی قسم کھائی ہے قلم کی، کیا وہ کمزور ہو سکتا ہے؟ اگر وہ قلم کمزور ہے تو اس کا مطلب ہم کمزور ہیں، ہمارے ہاتھ کمزور ہو گئے، ہم پیچھے ہٹ گئے، ہم بیک گراؤنڈ میں آ گئے، ہم نے کچھ صلح کر لی یا ہم نے مسلط ہمارے اوپر حاوی ہو گئی. ورنہ قلم اوپر والا ہاتھ ہے، اس کو زوال نہیں. میں نے دیکھا ایسے لوگ. بہاڑی میں ایک اخبار نکلتا ہے، وہ کروڑوں. ایک ملتان میں کلفی فروش تھا، اس نے اخبار نکال لیا. کہیں پہ اے پی این ایس کھڑی ہوتی، کہیں وہ بڑے اخباری تنظیمیں کھڑی ہوتی، بڑے جو میڈیا ہاؤسز ہیں یا جو بڑے پریس کلب ہیں، وہ کھڑے ہو کے راستہ روک دے. وہ کرائٹیریا مقرر ہوتا کہ جناب اس کی شہرت کیا ہے، یہ کیا بندہ ہے، اس کی تعلیم کتنی ہے. تو ابھی بھی اب خیر کوئی قوانین بدلے، کو تعلیم کی بھی کوئی شرطیں لگیں، لیکن یہ شرط ان پہ بھی تو لاگو ہونی ہے جو جنہیں 40 سال سے ان پڑھ ہمارے فیلڈ میں گھسے ہوئے، اور ہمارے اصل ماتھے کے اوپر جو داغ ہے وہ یہی لوگ ہیں. آپ یہاں بڑے شہروں میں بیٹھے ہیں، آپ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ چھوٹے شہروں میں کیسے لوگوں نے اخبار کے اشتہارات لیے، جو اخبارات کا ڈکلریشن لیے. اور ڈپٹی کمشنر سے یہ اختیار باہر آنا چاہیے.
اگر آج بھی یہ محدود ہوتا تو محدود لوگوں کی قوت بھی زیادہ ہوتی، تعلیم یافتہ ہوتے، کسی ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھتے۔ دوسری عرض یہ کہ خان صاحب کی مجھے ایک بات یاد آتی، خان صاحب ایک بات کہتے ہوتے تھے، بڑی خوبصورت بات، مجھے ایک دن کہنے لگا دیکھو میاں غفار ایک بات ذہن میں رکھ لو، اخبار میں پیسے نہیں ہیں، اخبار کے ذریعے پیسے ہیں۔ بہت بڑا ان کا جملہ ہے، شاید ان کو یاد بھی نہیں۔ میں نے کہا سر وہ کیسے؟ یار دیکھو آپ اخبار کا کام کرو، اخبار آپ کا سوشل سٹیٹس بناتا ہے، لیکن آپ اور بہت سے کام ساتھ کر سکتے ہیں۔ پچھلے 70 سال میں جو چند بڑے اخباری مالکان ہیں، انہوں نے اربوں کے نہیں، انہوں نے کھربوں روپے کے پہ اشتہارات لیے۔ نہ آج ورکنگ جرنلسٹ کے پاس EOBI ہے نہیں، نہ ان کے پاس سوشل سیکورٹی ہے۔ ایک مزدور کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے، اس کو 50,000 مل جاتا ہے، سوشل سیکورٹی کے ہسپتال ہیں۔ ہم تو اتنے کمزور لوگ ہیں، ہم تو اپنے آپ کو سوشل سیکورٹی کے ہسپتالوں میں رجسٹر بھی نہیں کروا سکے۔ ایک مزدور ریٹائر ہوتا ہے نا، جو مزدور کسی مل سے، وہ ٹیکسٹائل مل میں جو مزدوری کرتا ہے، تو اس کو آج سوشل سیکورٹی کے بینیفٹس جو ہے وہ تقریباً 12 سے 14,000 تک پہنچ چکے ہیں، EOBI کے بھی۔ ساری زندگی وہ سوشل سیکورٹی لیتا ہے، اس کو تمام فیسلٹیز ملتی ہیں، بہت اچھے اسپتال ہیں، بہت بڑے اسپتال ہیں، وہاں ہارٹ کی سرجری تک ہوتی ہے، کڈنی کی سرجری ہوتی ہے، لیکن ہمارے جرنلسٹوں کے لیے کچھ بھی نہیں۔ کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یہ بات؟ ہم نے دیکھیں، ہم کسی کی تو بات میں کریں نا، ہم نے اس پہ نہیں سوچا۔ ہمارا یہی رہا کہ ہمیں اشتہارات مل جائیں، اشتہارات، گورنمنٹ نے اشتہارات کو ایز اے ٹول استعمال کیا، اور لاکھوں نہیں کروڑوں روپے کے اشتہارات ایسے ایسے لوگ لے گئے۔ دیکھیں ایک پروفیشنل جرنلسٹ ہے نا، وہ اس طریقے سے متعلقہ اہلکار کو، متعلقہ آفیسر کو اکوموڈیٹ نہیں کر سکتا جس طریقے سے ایک جاہل، ان پڑھ، اور ایک ایسا بندہ جس کو ان پڑھ، جس کو پتہ ہی نہیں، وہ کہتا ہے میں نے 10% دے دوں گی، 90% جو میں تو کچھ نہیں ہے، بیکاز وہ جرنلسٹ نہیں ہے۔ ہم نے اس کا راستہ نہیں روکا۔ اگر میں نے تو ایسے ایسے بندوں کو جانتا ہوں کہ آپ اس وقت تصور نہیں کر سکتے۔ یہاں لاہور میں تو ماشاءاللہ پڑھے لیکن لوگوں کے پاس بھی ڈکلریشن ہے۔ ایک تو یہ سلسلہ، اب وہ اتنا پھیل گیا، پھر ان کو ایک ڈپٹی کمشنر کا بہت دور کی بات ہے، میں نے ان کو پٹواریوں کے ذریعے اور ہیڈ کلرکوں کے ذریعے بھی ان لوگوں کو میں نے جوتے دیکھا ہے۔ مجھے یہ بتائیں، کیا کسی بڑے جرنلسٹ کو، کسی سینئر جرنلسٹ، کسی بڑے اخبار کے نمائندے کو کوئی پٹواری یا کوئی اس طرح کا کوئی DC مینج کر سکتا تھا؟ ہم نے دیکھا تھا، خان صاحب ہمارے چیف رپورٹر تھے، تو شام کو سیکرٹری حضرات کے ٹیلی فون آتے ہوتے تو خان صاحب کہتے رہنے دیں یار، نہیں اب خبر دو، صبح دیکھیں گے۔ ہم نے وہ جرنلزم دیکھا، ہم نے ان لوگوں کے ساتھ وہ کچھ سیکھا، ہم نے وہ عروج دیکھا جس کا آج شاید لوگ تصور نہیں کر سکتے، جو عروج ان لوگوں کا تھا، اس دور کا تھا۔ کیوں؟ اس وقت اخبارات بھی محدود تھے، اخبارات کی اس طرح سے جو مشروم گروتھ نہیں تھی۔ آج کیا ہوا کہ اتنے زیادہ اس میں گند پڑ گیا، اتنے لوگ آ گئے۔ ایک تو اس پلیٹ فارم کو، اس کو محدود کرنا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے خان صاحب والی میں بات کروں گا کہ متبادل ذرائع، ہمارے پاس بے اختیار، بے پناہ اختیارات تھے۔ میں نے بہت سے لوگ دیکھ، کسی نے کوئی کنسٹرکشن کا کام کیا، کسی نے کوئی پراپرٹی کا ساتھ کام کیا۔ آپ کو ہم جتنا فیسیلیٹیٹ ہو سکتے تھے کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، ہم نے نہیں کیا، ہم نے وہ وقت گوا دیا۔ آگے جو مجھے وقت نظر آ رہا ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں، مجھے زوال نظر آتا ہے، قلم کو زوال نہیں، وہ قلم کی قسم تو اللہ نے کھائی، ہاتھوں کو زوال ہے۔ پرنٹ میڈیا میں وہ چیز نہیں چھپتی، الیکٹرانک میڈیا میں چیز نہیں چھپتی، جو سوشل میڈیا اٹھا کے ایک منٹ میں کہیں سے کہیں لے جاتا ہے۔ اب مجبوری دیکھیں کہ ایک اخبارات آج بھی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں، بلکہ اخبارات کی آج بھی اتھینٹسٹی ہے، لکھے ہوا لفظ ختم نہیں ہو سکتا۔ ابھی میں یہاں بیٹھا ہوا تھا تو ابھی یہی تو مجھے ایک بندے نے میری 13 سال پرانی یہ خبر کہیں چھپی ہوئی کو نکال کے مجھے بھیج دی کہ سر آپ نے یہ خبر چھاپی، ابھی میں وہ دیکھ رہا تھا۔ لکھا ہوا لفظ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ ایسے ہی آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہو، اچانک آپ نے گاڑی کا شیشہ کھولا تو باہر سے بڑی خوبصورت بڑی اچھی خوشبو آئی، اب وہ خوشبو 1-1.5 منٹ میں پر چند سیکنڈ میں ختم ہو گئی، کیونکہ آپ کی گاڑی اس خوشبو کو چھوڑ کے آگے گزر گئی۔ اسی طرح اچانک ہم نے شیشہ کھولا، کہیں گندگی کا ڈھیر ہے، بدبو آئی، وہ بدبو بھی 1-1.5 منٹ میں، 1-آدھے منٹ میں ختم ہو جائے گی، آپ چلتے رہیں گے۔ لیکن لکھا ہوا لفظ وہی ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ ہم نے بیگا خان صاحب کے کالم
آج کسی نے ضیاء صاحب کا ایک پرانا کالم وہ 2003 کا شیئر کیا ہوا تھا. اس کا مطلب اس وقت تو نہ سوشل میڈیا تھا، نہ کوئی اس قسم کی چیزیں تھیں، نہ وہ واٹس ایپ تھا، لیکن چیزیں لکھی ہوئی چیز تو محفوظ ہے نا. آج بھی میں آپ کو بالکل فرام دا کور آف مائی ہارٹ بالکل میں آپ کو اخبار کو زوال نہیں، بالکل ہم کو زوال ہو ہی نہیں. جس کی قسم اللہ نے کہا اس کو زوال کیسے ہو سکتا ہے؟ زوال ہو سکتا ہی نہیں ہے. زوال ہے اصل میں ہمارے منصوبہ بندی کا زوال ہے، ہمارے میں اتفاق نہیں تھا. پچھلے دنوں میری ملاقات ہوئی اسلام آباد میں پی آئی ڈی کے لوگوں سے، تو میں نے انہیں یہی بات کہی. میں نے کہا دیکھیں آپ نے اربوں خربوں روپے میڈیا مالکان کو دیے، اور چند میڈیا مالکان کو. مجھے بھی پتا ہے، میں نے نوائے وقت میں جاب کی، میں نواب ادارہ، مجھے ہر ادارے کی پتا ہے کہ سرکولیشن کیا ہے. بات سرکولیشن کی نہیں ہے، ایک جملہ کہاں تک پہنچتا ہے. میں ایک چھوٹا سا اخبار نکالتا ہوں، مجھے پتا ہے، میں حیران رہ گیا کہ اس کی 22%. مجھے ایک دن سر بڑی عجیب حیران کن بات، مجھے ایک بندے کا ٹیلی فون آتا ہے لندن سے، السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اور سر میں نے آپ کا اخبار پڑھتا ہوں تو آپ ایسا کریں میری ایک خبر چھاپ دیں، اور میری ایک بھانجی کے ساتھ ایسے ہوا ہے، اس کے ساتھ جعلی نکاح ہوا ہے. میں نے کہاں پہ؟ کہتے جی سمانی. میں نے یار سمانی تو بمبر میں نہیں ہے. کہتے جی بمبر میں، ضلع بمبر آزاد کشمیر. اور میں کہاں سر؟ ملتان. میں نے کہا وہ وہاں تو میرا اخبار نہیں جاتا. کہتے سر میں لندن میں اگر پڑھ سکتا ہوں تو وہاں کیوں آپ خبر چھاپیں؟ آپ بتائیں خبر کیسے چھاپیں گے؟ اب میں نے سمانی کی خبر ملتان میں چھاپی، اس بندے نے لندن سے وہ اٹھائی، اور اس کے بعد اس نے اپنے آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ کو یا جس کو بھی کہیں بھیجی. تو مجھے 4-5 دن بعد اس کا سر فون آیا، تو میں کہنے لگا سر آپ کا شکریہ. وہ FIR مولوی کے خلاف بھی درج ہو گئی، اور جعلی نکاح رجسٹر کرنے والے کے خلاف بھی درج ہو گئی. تو میرے لیے ابھی وہ جیسے اسٹانشنگ نہیں ہے کہ میں ملتان بیٹھا ہوں اور کیس بمبر کا ہے. گلوبل ولیج بن چکا ہے، اور اس گلوبل ولیج کے جو ریکوائرمنٹس ہیں یہ اس کی جو ہے اس کو ہم نے ابھی تک نا دیکھا نہیں. اس کو آپ یقین کیجئے، آپ کے اخبارات، آپ کا میڈیا ایسی ایسی جگہ پہ پڑھا جاتا ہے جہاں بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یار کیا آج سے 10 سال پہلے 20 سال پہلے ہم سوچ سکتے تھے کہ ہمارا اخبار یا ہماری تحریر اس طرح پوری دنیا میں پڑھی جائے گی، اس کا رسپانس ایسے آئے گا. ہاں جی، کبھی بھی نہیں سر. اب حالات بہت بدل چکے ہیں، اور ہمیں ان نئے تقاضوں کے مطابق خود کو ڈالنا ہوگا. اور میں یہ عرض کروں کہ میں APNS کے مطلب میرے کہیں میں نے منٹس پڑھے تو پہلے یہی APNS تھی، یہی اخبارات کے لیڈر تھے. خان صاحب کو تو یاد ہوگا کہ جنرل ضیاء الحق کو بھی جواب دینا پڑتا تھا. ان لوگوں کو جنرل ضیاء الحق کو یہ بالکل اتار کے بالکل کر دیتے، صاف سیدھے سیدھے سوال کرتے تھے. آج وہ بات نہیں رہی، آج وہ چیزیں ختم ہو گئی، کیونکہ ہم کمزور ہو گئے. قلم کمزور نہیں ہوا، پیچھے آ گئے. میں نے یہ دیکھا جب میں ایک میڈیا ہاؤس میں تھا، تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑے اینکر وہ آدھا گھنٹے پہلے ایک فائل بن کے آ جاتی تھی. میں نے ان سے پوچھا یار آج کس پہ پروگرام کرنا ہے؟ تو ایک فائل بن کے آ گئی. وہ فائل انہوں نے پڑھنی شروع کر دی، 2 منٹ میں فائل پڑھی اور پروگرام میں جا کے بیٹھ گئے. تو اگر ہم ڈفرینشیٹ کرتے ایک پروفیشنل میں اور ایک فل ٹائم جرنلسٹ میں، اور ایسے ایک گھس بیٹھیے میں، تو آج ہمیں یہ حالات دیکھنے نہ پڑتے. کسی کے گھر آگ لگی ہوئی ہو تو ہم اپنی چھت پہ چڑھ کے تماشا دیکھتے ہیں کہ یار اوتھے تک پہنچی، فائر بریگیڈ آ گیا. تو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ وہ ہمارے تک نہیں پہنچے گی، وہ ہمارے تک پہنچے گی. یہ خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے، یہ ہر ایک کے ساتھ ہوگا. اس پہ سٹینڈ لینا ہوگا. وہ کہتے ہیں گربا کشتن روزی بڑ برائی کو پہلے ہی دن سے ختم کر دو. جیسے شیخ سعدی کہتا ہے کہ چشمے کا دہانا ابتدا میں ایک بیلچہ مٹی سے بند کیا جا سکتا ہے، اور اس کو کچھ دن کھلا چھوڑ دو تو اس میں اونٹ ڈوب جاتے ہیں. چشمہ ابتدا میں ایک بیلچہ مٹی سے بند کر دو اور کچھ دن، اب اونٹ ڈوبنے والی بات آ گئی. ہم اس حیثیت اس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں. دیکھیں یہ مجھے یاد ہے، میں نے خان صاحب کے ساتھ انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کی، میں نے ان سے سیکھا. بلکہ میں نے تو اتنا سیکھا کہ آج میں کے اور کا اور بہت سے جو تحریر جب لکھتا ہوں تو میری میں تو نقل خان صاحب کی تحریر میں نے تو ہینڈ رائٹنگ ان سے نقل کر کے سیکھی. میں نے اپنی ہینڈ رائٹنگ امپروو کی، کیونکہ یہ لکھتے تھے ایسے روانی سے لکھتے تھے. خان صاحب 1.5 منٹ میں صفحے کی پوری سلپ اٹھا کے وہاں پھینک دیتے، یہ لو بھی اگلی پکڑ، یہ لو بھی اگلی پکڑ. تو ہم نے ان سے سیکھا. یہ بات ٹھیک ہے. اچھا، پھر دوسری بات پرابلم کیا ہوا
پرابلم یہ ہے کہ وہ اشفاق بانو قدسیہ نے بڑی خوبصورت بات کہی، میں شاید بات لمبی کر رہا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں. اس نے کہا جی بڑے درخت کے نیچے گھاس نہیں اگتا. یہ بہت بڑے درخت تھے، خوشنو صاحب بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑے جنرل. میں نے ان سے بڑا انویسٹیگیٹو رپورٹنگ نہیں میں نے کسی کو کرتے ہوئے دیکھا. یہ کیسے فیلڈ میں جاتے تھے اور کیسے، جس طرح انہوں نے ضیاء الحق کے جو اس کے طیارہ گرنے پہ وہاں پہنچے اور جو اسپاٹ رپورٹنگ انہوں نے کی، میں سمجھتا ہوں آج کے دور ہے ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اسی طرح اس نے بانو نے یہی کہا جی انہوں نے کسی نے پوچھا نا کہ آپ کے بچے اس طرح نہیں. پھر ہمارے لوگوں نے ایک ریسرچ کروائی ہے، میں آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا. لمز نے پچھلے دنوں میرے ایک دوست ہیں، وہ انڈسٹریلسٹ ہیں، تو انہوں نے 56 کی ایج میں وہاں داخلہ لیا، اس ریسرچ کا وہ حصہ بنے اور انہوں نے کورس کیا ہے، شارٹ کورس 1 مہینے کا. انہوں نے کہا جی ہندوؤں میں کوئی بھی بزنس 7 سے 10 نسلوں تک چل سکتا ہے ہندوؤں میں، انگریزوں میں وہ 15 نسلیں چلتا ہے، پاکستان میں مسلمانوں میں 3 سے 4 نسلوں کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ ہم اس کو آگے لے کر چلتے نہیں، آگے تربیت کا وہ سلسلہ ہمارے ہاں ختم ہو جاتا ہے. وہ بنی بنائی پہ آگے بیٹھنے میں اور محنت کر کے کرنے میں اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہمارے اکثر لوگ بنی بنائی کے پہ آگے بیٹھتے ہیں. جتنی محنت ہمارے بڑوں نے کی ہم نے اتنی محنت نہیں کی. ہمارے بعد آنے والوں نے بالکل ہی محنت نہیں کی واٹس ایپ کے اوپر. اب وہ ان سب سے بڑا بوجھ ان کے لیے یہ ہے کہ واٹس ایپ پہ میسج آیا اور اسی خبر کو فارورڈ کرنا ان کی سب سے بڑی ضروری ان کی ضرورت ہے. میں جو بتا رہا تھا کہ میں نے یہ شرائط رکھی، میں نے کہا سر ایک تو پریس کلب اس کو آپ اسٹرینتھن کریں. پریس کلب خود چھاننی ہے، وہ خود دیکھ لیں گے کون سا جینوئن جرنلسٹ ہے اور کون سا جینوئن جرنلسٹ نہیں ہے. EOBI دیں ان کو، سوشل سیکورٹی دیں، وہ جو اس کے پیسے میں نے کہا آپ کوئی بھی راستہ نکال سکتے ہیں. آپ اشتہارات میں سے 5% بھی اگر اس کا آپ 15% ٹیکس کی بجائے اس کا 10% ٹیکس کر رہے ہیں نا، جو کاٹتے ہیں آپ 15% کی بجائے آپ ٹیکس 10% کاٹ لیں اشتہارات میں سے اور 5% بھی رکھ لیں، تو پورے پاکستان کے جو ورکر ہیں، جو نمائندگان ہیں، جو صحافی ہیں، ان کو مل سکتا ہے اشتہار صاحب اپنا EOBI کا مل سکتا ہے، ان کو سوشل سیکورٹی مل سکتا ہے. اب اس کھاتے میں سے ایڈجسٹ کر لیں تو اس کے بعد جو کوئی مہینے بعد ہی ابھی پریس کلب اس کو فنڈ تو کچھ ملے ہیں، لیکن ان کا یہ حل نہیں ہے. یہ باقاعدہ براڈ اسپیکٹرم میں ہمیں فائٹ کرنی ہوگی. یہ ابتدا ہے اور اس کو جو خان صاحب کے لیے جو روزنامہ پلیکھا کی یا جو آپ کے صحافت کی جو اشتہارات کی بندش ہے، اس کو یہیں پہ نہ سمجھو. یہ ایک پہلا سٹیپ ہے، یہ آگے جائے گا کام. ڈمی اخبارات کو ختم کرنا ہوگا، وہ سٹینڈ لینا ہوگا. پریس کلبز کو میں سمجھتا ہوں اگر لاہور پریس کلب بہت بڑا فورم ہے، اس کو کرنا چاہیے، یہ چیزیں لے کے آگے چلنی چاہیے. آج 9-9.5 کروڑ روپیہ پورے پنجاب کے پریس کلب کو ملا. میں بھی ایک چھوٹی سی، میرے پاس بھی ایک تنظیم ہے میڈیا کی نمائندگان کی، میں نے تنظیم رجسٹر کروائی ہے. الحمدللہ میرے پاس 1 روپیہ میں نے نہ لیا نہ میرے پاس آیا، لیکن میڈیا مالکان کو، پریس کلبوں کو تو ملا نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر اس کو یہاں نہ روکا گیا تو یہ سب کچھ بہا کے لے جائے گا. اور دوسری مجھے انفارمیشن کہ اب خود وہ جنہوں نے اخبارات کا گلا دبایا تھا وہ خود اس بات پہ سوچنے میں مجبور ہو رہے ہیں کہ ہم سے سوشل میڈیا تو کنٹرول نہیں ہو رہا، اخبار کی ریوائول پھر ہو رہی ہے. یہ میں آپ کو ایک انفارمیشن دینے جا رہا ہوں. اجازت دیجیے، خدا حافظ.